بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم قرآن کی اس سورت کا جائزہ لے رہے ہیں جسے اکثر ام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ماں۔ جی، سورۃ الفاتحہ۔ ہمارے ایک سامع نے اس پر کچھ تفاسیر اور نوٹس بھیجے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی گہرائی میں اتریں۔ اور یہ موضوع ہے بھی بہت اہم۔ بالکل، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت کا لازمی حصہ ہے۔ تو یہ صرف ایک دعا تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ ایک مکالمہ ہے، ایک لائیو کانورسیشن۔ اللہ اور بندے کے درمیان؟ جی، حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ ہر آیت کا جواب دیتا ہے۔ یہ 7 مختصر آیتیں دراصل پورے قرآن کے پیغام کا خلاصہ ہے، اسی لیے تو اسے ام القرآن کہا گیا ہے۔ تو آج کی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان تفاسیر کی روشنی میں اس مکالمے کے ہر پہلو کو سمجھیں۔ یہ کیسے حمد سے شروع ہوتی ہے، پھر بندگی کے عہد سے گزرتی ہے اور آخر میں ہدایت کی ایک جامع دعا پر ختم ہوتی ہے۔ صحیح، چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہر اچھا کام شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف ایک رسمی جملہ تو نہیں ہے نا؟ مطلب اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہوگا؟ یقیناً، یہ ایک طرح کا اعلان ہے، ایک کمٹمنٹ کہ میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ کے نام، اس کی طاقت اور اس کی برکت سے کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ اپنی محدودیت کا اعتراف ہے اور اللہ کی لامحدود طاقت پر بھروسے کا اظہار ہے۔ اور یہاں دیکھیں، اللہ کی سینکڑوں صفات میں سے 2 کا انتخاب کیا گیا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ اور یہیں پر اکثر لوگ، مطلب میں بھی، تھوڑا الجھ جاتے ہیں۔ دونوں کا مطلب مہربان ہی لیا جاتا ہے، لیکن ان میں ایک بہت باریک سا فرق ہے۔ میں نے جو مواد پڑھا ہے اس میں لکھا تھا کہ ایک کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے کا آخرت سے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی، یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اسے سمجھنے کا۔ الرحمن عربی زبان کے وزن فعلان پر ہے۔ اس میں ایک جوش، ایک شدت اور وسعت پائی جاتی ہے۔ جوش رحمت میں؟ ہاں، ایک طوفانی کیفیت۔ یہ اللہ کی وہ وسیع رحمت ہے جو اس دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے، مومن، کافر، انسان، جانور، سب کے لیے۔ سورج کی روشنی کی طرح۔ بالکل، یا بارش کی طرح جو اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتی۔ لیکن الرحیم یہ وزن فعیل پر ہے جس میں تسلسل اور دوام ہے۔ یہ اللہ کی وہ خاص، گہری اور مستقل رحمت ہے جو آخرت میں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ واہ، تو ایک رحمت عام اور وقتی ہے، دوسری خاص اور دائمی۔ جی، تو ہر کام کے شروع میں ہم اللہ کی عام اور خاص دونوں رحمتوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت زبردست وضاحت ہے۔ اچھا، اس تمہید کے بعد اصل صورت شروع ہوتی ہے حمد سے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے۔ جی، ہم تو دنیا میں بھی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی اچھی پینٹنگ بنائے یا کوئی اچھا کام کرے، ہم تعریف کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اس کا جواب عربی زبان کی باریکی میں چھپا ہے۔ ہمارے پاس 3 لفظ ہیں، تعریف، شکر اور حمد۔ اچھا، تعریف کسی بھی اچھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ شکر ہمیشہ کسی احسان کے جواب میں ہوتا ہے جب ہمیں کوئی فائدہ پہنچے۔ صحیح۔ لیکن حمد ان دونوں سے زیادہ جامع ہے۔ حمد میں کسی کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کی تعریف بھی شامل ہے اور اس کے احسانات کا شکر بھی۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تعریف کی ہر قسم، چاہے وہ کسی کی ذاتی خوبی پر ہو یا کسی کے احسان پر، اس کا اصل اور حتمی حقدار صرف اللہ ہے۔ اچھا، تو اگر میں کسی مصور کی پینٹنگ کی تعریف کر رہی ہوں تو دراصل میں بالواسطہ طور پر اس خدا کی حمد کر رہی ہوں جس نے اس مصور کو یہ ہنر عطا کیا۔ بالکل، آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا۔ تمام حسن اور کمال کا سرچشمہ وہی ہے، اس لیے ہر تعریف بالآخر اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ رب العالمین اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ تمام تعریفیں اس کی کیوں ہیں۔ جی، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پالنے والا، مالک اور ہر شے کو اس کے کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی تھی کہ پہلی 3 آیات اسلام کے 3 بنیادی عقائد کی عکاسی کرتی ہیں۔ جی، یہ سورۃ الفاتحہ کے معجزات میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین یہ عقیدہ توحید کا خلاصہ ہے کہ تمام کائنات کا ایک ہی رب ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم یہ عقیدہ رسالت کی بنیاد ہے۔ ایک منٹ، الرحمن الرحیم کو رسالت سے جوڑنا، یہ بات تھوڑی گہری ہے۔ عام طور پر تو ہم اسے صرف اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ علماء اس تعلق کو کیسے قائم کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا اپنی مخلوق پر سب سے بڑا رحم کیا ہے؟ ان کی رہنمائی کرنا۔ بالکل، یہی کہ انہیں اندھیرے میں نہ چھوڑا جائے، ان کی رہنمائی کا انتظام کیا جائے۔ تو انبیاء اور کتابوں کو بھیجنا اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔
قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو رسالت کا پورا ادارہ ہی اللہ کی صفت رحمت کا عملی ظہور ہے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ وہ تو بالکل واضح ہے، مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک۔ یہ عقیدہ آخرت کا صاف اعلان ہے۔ تو آپ دیکھیں، صرف 3 آیات میں توحید، رسالت اور آخرت یعنی پورے دین کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو اللہ کی حمد اور اس کی ان صفات کو سمجھنے کے بعد ایک منطقی اگلا قدم یہی بنتا ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کا اقرار کرے، اور یہیں پر گفتگو کا انداز وہ بالکل بدل جاتا ہے نا؟ جی، غائب سے مخاطب پر اسے تو پر آ جاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اسے سورت کا دل بھی کہتے ہیں۔ جی، یہ سورت کا مرکزی نقطہ ہے، ایک پیوٹ پوائنٹ ہے۔ پہلے بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، اور اس معرفت کے نتیجے میں بے اختیار پکار اٹھتا ہے، اب جب کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے تو میرا عہد یہ ہے کہ ایاک نعبد، اور عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ عربی لفظ عبد سے ہے، یعنی غلام۔ تو میری پوری زندگی، میری ہر سوچ، میری ہر خواہش، میری نوکری، میرا کاروبار، سب کچھ تیری غلامی اور اطاعت میں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا، ایک انقلابی عہد ہے۔ اور فوراً ہی اس بڑے عہد کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں نے یہ پہاڑ چڑھنے کا وعدہ تو کر لیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں خود یہ نہیں کر سکتا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ بالکل، یہ انسانی کمزوری کا کتنا خوبصورت اعتراف ہے۔ یہ عہد اور انحصار کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن نہ تو مکمل طور پر تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتا ہے، اور نہ ہی اپنی کوششوں پر مغرور ہوتا ہے۔ وہ نعبد کہہ کر اپنی کوشش کا اعلان کرتا ہے، اور نستعین کہہ کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرتا ہے۔ بالکل۔ اس آیت میں ایک اور بڑا نفسیاتی نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جمع کا صیغہ۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، میں نہیں کہا گیا۔ اچھا، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ اسلام کے اجتماعی تصور کی بنیاد ہے۔ جب ایک شخص اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پوری امت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام میں نہیں، ہم کی سوچ ہے۔ ایک ٹیم کی طرح دعا کرنا۔ جی، یہ ہمیں تنہائی کے احساس سے نکال کر ایک عالمی برادری کا حصہ بناتا ہے۔ یہ احساس کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے کروڑوں لوگ اسی وقت یہی عہد، یہی دعا کر رہے ہیں۔ یہ واقعی بہت طاقتور سوچ ہے۔ اور اسی آیت کے بارے میں وہ مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ حمد و ثنا کی آیات پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ تو اس مشترکہ زمین پر کھڑے ہو کر بندہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی، سب سے اہم اور بنیادی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہاں ایک عام سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو پہلے ہی ہدایت پر ہے وہ بار بار ہدایت کیوں مانگ رہا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہدایت کے 2 درجوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی قسم ہے ہدایت الارشاد، یعنی راستہ دکھا دینا۔ یہ کام اللہ نے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دیا ہے، ایک جی پی ایس کی طرح کہ راستہ نقشے پر واضح ہے۔ جی۔ دوسری قسم ہے ہدایت التوفیق، یعنی اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا اور اس پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ جی پی ایس کی وہ آواز ہے جو ہر موڑ پر بتاتی ہے اب دائیں مڑیں، اور آپ کو بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ بالکل۔ اس آیت میں دراصل یہی دوسری قسم کی ہدایت مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ، راستہ تو مل گیا، اب اس پر چلنے اور قائم رہنے کی ہمت اور توفیق بھی عطا فرما۔ کیونکہ ہر قدم پر بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ ہر قدم پر زندگی سیدھی لکیر نہیں ہے، ہر روز نئے چیلنجز، نئی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو یہ دعا دراصل ثابت قدمی کی دعا ہے، اور پھر قرآن خود ہی اس رات مستقیم کی وضاحت بھی کر دیتا ہے۔ جی، جہاں وہ 3 گروہوں کا ذکر آتا ہے، پہلے ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، اور پھر 2 ایسے گروہ جن کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ صحیح۔ پہلے مثبت تعریف، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن ہی میں سورۃ النساء میں ان کی فہرست دی گئی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی سچے لوگ، شہید اور نیک لوگ۔ گویا ہم ایک رول ماڈلز کی ٹیم مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا۔ بالکل۔ اور اس کے بعد 2 منفی مثالیں ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب ہوا، یہ وہ گروہ ہے جن کے پاس علم تھا، جو حق کو پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر تکبر،
حسد یا دنیاوی مفادات کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا۔ यानी इल्म उनके लिए हुज्जत बन गया, हिदायत का जरिया नहीं। जी, और अब्दालीन यानी गुमराह, ये वो लोग हैं जो जहालत की वजह से भटक गए। या तो उन तक हक पहुंचा ही नहीं, या उन्होंने नेकी के जोश में गुलूव किया, यानी हद से तजावुज कर गए और रास्ते से हट गए। इनकी नीयत शायद बुरी ना हो, लेकिन अमल गलत था। बिल्कुल। तो ये सिर्फ तारीखी ग्रोहों की बात नहीं है, ठीक? क्या आज के दौर का कोई शख्स, मिसाल के तौर पर एक साइंसदान जो कायनात में एक डिजाइन देखता है लेकिन पेशावराना अना की वजह से उसे नजरअंदाज कर देता है, क्या वो मग़ज़ूब अलैहिम के जुमरे में आ सकता है? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। ये किसी कौम या नस्ल का लेबल नहीं, बल्कि रवैयों का बयान है। एटीट्यूड्स का। जी, इल्म के बावजूद इनकार करना मग़ज़ूब वाला रवैया है, और बगैर इल्म के अमल करना या गुलू करना ज़ालीन वाला रवैया है। इसलिए ये एक ऐसी जामे दुआ है जो हमें दो इंतहाओं से बचाती है। इल्म के बगैर अमल और अमल के बगैर इल्म, ये इत्तेदाल का रास्ता है, तवाज़ुन का रास्ता है। अब आते हैं इस सूरत के अमली पहलू की तरफ। इतनी गहरी और जामे सूरत को नमाज का मरकजी सुतून क्यों बनाया गया? इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। इसे ऐसे देखें जैसे दिन में 5 बार अपनी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट दोहराया जा रहा हो। अच्छा, फजर में जब आप ये सूरत पढ़ते हैं तो आप सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहे, आप अपने पूरे दिन का मकसद तय कर रहे हैं। आप तस्लीम कर रहे हैं कि असल बॉस कौन है, आप अपनी वफादारी का ऐलान कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, और फिर आप सबसे अहम चीज मांग रहे हैं, सीधा रास्ता। ये एक तरह का रूहानी और ज़हनी रीसेट बटन है जो दिन में 5 बार दबाया जाता है। बिल्कुल, ये रीसेट बटन वाली मिसाल बहुत अच्छी है। ये एक कामयाब मीटिंग के दौरान आपकी अना को काबू में रखता है और किसी जाती बहरान में उम्मीद देता है। जी, ये हमें हमारी हकीकत याद दिलाती है। मालिक यौमिद्दीन हमें हमारी जवाबदेही का एहसास दिलाता है, तो अर रहमान और रहीम हमें मायूसी से बचाता है। ये खौफ और उम्मीद के दरमियान एक कामिल तवाज़ुन है। और इसीलिए हदीस में है कि जिसने फातिहतुल किताब नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का भी है, उस पर मुख्तलिफ आरा हैं। जी, और ये जानना जरूरी है कि ये इल्मी और फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात हैं जिनकी बुनियाद दलाइल पर है। इसमें वुसअत है। मुख्तसरन अहनाफ के नज़दीक मुख्तदी इमाम के पीछे खामोश रहेगा, क्योंकि इमाम की क़िरात ही मुख्तदी की क़िरात है। अच्छा, इमाम शाफी का मौक़िफ़ है कि हर शख्स के लिए फातिहा पढ़ना लाजमी है, चाहे वो इमाम हो या मुख्तदी। जबकि इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल एक दरमियानी राह अपनाते हैं। वो क्या है? कि जिन नमाजों में इमाम बुलंद आवाज से क़िरात करता है उनमें मुख्तदी सुने, और जिनमें आहिस्ता पढ़ता है उनमें खुद भी पढ़े। ये सभी मोतबर आरा हैं, और अहम बात यह है कि सूरत की अजमत और मरकजियत पर सब मुत्तफिक हैं। तो अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो सूरतुल फातिहा एक सफ़र है। ये अल्लाह की पहचान से शुरू होता है, उसकी हम्द और सिफात के इकरार से। जी, फिर ये सफ़र बंदगी के एक ज़ाती अहद पर पहुंचता है, जहां इंसान अपनी कमजोरी का एहतराफ करते हुए खुद को अल्लाह के सुपुर्द करता है, और इस सुपुर्दगी के बाद वो अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत यानी हिदायत और साबित कदमी की दुआ करता है। बेहतरीन खुलासा है। ये महज चंद अल्फाज नहीं, ये एक मुकम्मल रूहानी तरबियत है जो हर नमाज में दोहराई जाती है। हमने शुरू में जिक्र किया था कि ये सूरत अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मुकालमा है, और हदीस के मुताबिक अल्लाह हर आयत का जवाब देता है। तो सामीन के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। अगली बार जब नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ें तो उसे सिर्फ अल्फाज की अदायगी न समझें, उसे एक हकीकी, एक जानली गुफ्तगू के तौर पर महसूस करने की कोशिश करें। ये तसव्वुर करें कि जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अर्श से जवाब आ रहा है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब आप कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, तो जवाब आता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। ये एहसास कि आपका रब आपको सुन रहा है और जवाब दे रहा है, ये नमाज के पूरे तजुर्बे को किस कदर बदल सकता है।